یا اللہ، جو بھی یہ کہانی سنے اس کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا کر دے، اسے ہر برائی سے محفوظ رکھ اور اس کا ایمان مضبوط کر دے۔ رات کے آخری آمین۔ پہر اندھیروں نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کے پیچھے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، کوئی ہے وہاں؟ لیکن جواب میں صرف ہوا کی آواز تھی، اور پھر اچانک ایک سایہ دیوار پر ہلتا دکھائی دیا۔ کہانی ہے علی نام کے ایک نوجوان کی، جو ہمیشہ کہتا تھا، جن یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک رات اس نے اپنے دوستوں سے ضد میں کہا، چلو آج قبرستان کے پاس والے پیڑ کے نیچے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی جن آتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ تینوں دوست رات کے 12 بجے نکلے۔ ہوا رک چکی تھی، چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ پیڑ کے نیچے پہنچ کر علی نے کہا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اندھیرا اور ڈر۔ اچانک ایک پتھر ان کے قریب گرا اور ایک بھاری آواز گونجی، تم نے بلایا تھا، میں آ گیا ہوں۔ دوستوں کی سانسیں رک گئیں۔ علی نے ٹارچ جلائی، مگر روشنی کسی پر پڑ نہیں رہی تھی، بس سایہ پیڑ کے تنے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ تم انسان بہت بہادر ہو نا، تو آؤ میرے قریب آؤ، دیکھو کیسی آگ میرے آس پاس ناچ رہی ہے۔ علی کا جسم کانپنے لگا۔ دوست بھاگ گئے، مگر علی جیسے کسی طاقت نے جکڑ لیا ہو، وہ ہل نہیں سکا۔ علی کی زبان سے نکلا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے بچا لے یا رب۔ اسی وقت فضا میں ایک زوردار روشنی پھیلی اور کسی نے اس کے کان میں آہستہ کہا، قرآن کی آیتیں پڑھو، صرف وہی تمہیں بچائیں گی۔ علی نے کانپتی آواز میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی آیتیں پوری ہوئیں، پیڑ کے نیچے کی آگ بجھ گئی اور وہ سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ صبح کی اذان ہوئی۔ علی مسجد کی طرف بھاگا، وضو کیا، سجدے میں گر کر رویا۔ وہ جان گیا کہ جنات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس دن کے بعد علی نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ کہتا تھا، جس نے قرآن کو اپنا حافظ بنا لیا، اسے نہ انسان نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ جن۔ اگر آپ بھی جنات کے حقیقت پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیے، ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نام سے پڑھا گیا ہر لفظ آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو